آپ کے میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا سر کہ یہ ایک پروسیس ہمیں ابھی ملا ہے، یہ ڈرافٹ، جس طرح علامہ صاحب نے بھی فرمایا، ہم نے تو ایک لفظ نہیں پڑھا ابھی تک. تو یہ ایک بلائنڈ سائڈ آپ اپوزیشن کو نہ کریں. جو لا منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ایک مفہوم بتاؤں گا اور پھر اس کے اوپر ہم ڈیبیٹ کریں، ہم ڈیبیٹ نہیں کر سکتے کسی چیز پہ جب تک ہم اس کو باقاعدہ پڑھیں نا. تو ابھی آپ ایسے کوالٹی کا ایک پرنسپل، کوالٹی کا پرنسپل رکھیں سر، کہ نہ وہ بھی اس پہ بحث کریں نہ ہم کریں، ہم اس کو پڑھ تو لیں. یہ اگر ایک ون سائیڈڈ میں آپ کو دیں گے، ون سائیڈڈ اوپینین دیں گے جو پبلک میں جائے گی، تو یہ ہمارا تو موقف آئے گا نہیں اس وقت. بیرسٹر صاحب تشریف رکھیں گے، میں بتاتا ہوں. I had been the custodian of both the houses. یہ ہے کہ انہوں نے لے کیا، اس کو ایکسپلین کر دیں گے، جب آپ بولنا چاہیں گے بول لیں پلیز. ہاں سر میں صرف یہ کاکڑ صاحب ایک سیکنڈ سر، یہ ایک رسم کے مطابق ہو لینے دیں. سر 27ویں آئینی ترمیم کے بل میں پہلی بات، چیئرمین صاحب پہلی بات، جی آپ اگر نہیں سنیں گے تو ادھر سے بھی کوئی نہیں بول سکے گا. سر اس میں ٹوٹل 49 کلوزز ہیں، لیکن میں یہ وضاحت کر دوں کہ 3 مین سبجیکٹ ایریاز ہیں اور 2 انسلری ہیں. 5 سبجیکٹ ایریاز کو یہ ایڈریس کرے گا. یہ تجویز لائی گئی ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں پاکستان بھر کی جو جمہوری جماعتیں ہیں، انہوں نے جنرل پرویز مشرف کے مارشل لاء کے دور میں یہ طے کیا کہ ہم نے اس ملک میں جمہوریت کے فروغ کے لیے، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے مل کے چلنا ہے اور جدوجہد بھی کرنی ہے، اور کچھ فنڈامنٹلز طے ہوئے. ان میں ایک جو نقطہ تھا وہ تھا وفاقی آئینی عدالت کا قیام، جس میں ساروں صوبوں کے ججز جو ہیں سپیریئر کورٹس کے، ان کی موجودگی ہو، اور وہ جو آئینی معاملات ہیں آئین پاکستان میں، وہ جو کلوزز ہیں آئین کی جو ڈیل کرتی ہیں کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن سے یا انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشن سے متعلقہ، جو ہمارے آج کے قانون میں آرٹیکل 184، آرٹیکل 186، پھر 187 میں کچھ پاورز ہیں، پھر صدر صاحب کئی دفعہ ریفرنس فائل کرتے ہیں، بھیجتے ہیں، اس پہ اوپینین لیتے ہیں. وہ معاملات جو ہیں وہ آئینی عدالت سنے، اور ہماری جو ریگولر ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس ہیں ان کا جو موجودہ ڈھانچہ اسی طرح برقرار رہے. اس میں سر سول، دیوانی، فوجداری، رینٹ، فیملی، کارپوریٹ، کمرشل، وہ سارے معاملات جو کہ 60,000 سے زائد کیسے سپریم کورٹ میں ہیں، وہ وہاں پہ ان کے فیصلے ہوں، اور وہی فائنل عدالت ہوگی، اس کی کوئی فردر اپیل نہیں ہے. سر پچھلے 26ویں آئینی ترمیم میں جب ہم نے اس پہ مشاورت کی تو کچھ دوستوں نے یہ کہا کہ آپ اتنی بڑی ٹرانزیشن کی طرف نہ جائیں، اتنی بڑی تبدیلی کی طرف نہ جائیں، آپ ٹرانزیشن کے ساتھ چلیں، آپ آئینی بینچز بنا کے تجربہ کریں، معاملات شاید اس سے بہتر ہو جائیں، اور جو مقدمات کا تصفیہ ہے سپریم کورٹ میں وہ بہتر ہو جائے، اس کی رفتار بہتر ہو جائے. سر ہم نے بینچز 2/3 میجورٹی سے اسی ایوان میں یہ بل پاس ہوا، قومی اسمبلی نے پاس کیا، صدر مملکت نے اسینٹ کیا، یہ بل پاس ہوا، آئینی بینچز بن گئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اب سر تھا یہ کہ وہی عدالت ہے، وہی جج صاحبان ہیں، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان انہوں نے نامزد کر دیتے تھے، وہ دن کا زیادہ تر ٹائم کانسٹیٹیوشنل پٹیشن سنتے تھے، وہ جو معاملات ان کی جورسڈکشن میں تھے، اور باقی ٹائم پہ دیگر مقدمات بھی. لیکن سر فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ 5 یا 6% مقدمات ہیں ٹوٹل جن کا میں ذکر کر رہا ہوں. سر وہ کورٹ کا 40% وقت جو ہے وہ لے جاتے ہیں، اور باقی مقدمات وہیں کے وہیں کھڑے تھے. دوسرا سر کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جی یہ کورٹ ودن کورٹ ہے، کچھ نے یہ کہا کہ جی بینچز جو ہیں وہ جوڈیشل کمیشن بناتا ہے، اس میں لیجسلیچر بھی بیٹھی ہے، اس میں ایگزیکٹو بھی ہے، یہ کیوں ہوگا؟ یہ اعتراضات تھے. طویل مشاورت کے بعد یہ طے کیا ہے، تمام سیاسی قوتوں سے مشورہ کرنے کے بعد، اور اپوزیشن سے بھی گزارش کی تھی کہ آپ اس پہ رائے دیں، وہ دیتے رہے ہیں میڈیا کے ذریعے بھی، اور آف دا ریکارڈ بھی بات ہوئی. ہم نے کہا کہ وہ جو ایک درینہ خواہش اور مطالبہ ہے کہ ایک وفاقی آئینی عدالت قائم کی جائے،
اس کی تجویز پارلیمان میں لے کے آئی جائے، جو کہ اس بل کے ذریعے آج ہم لے آئے ہیں۔ سر اب یہ تبدیلی آنے کی وجہ سے تقریباً 40 ایسی کلوزز ہیں آئین کی جن میں تبدیلی کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ لفظ آئینی عدالت یعنی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ذکر ہوگا یا اس کے چیف جسٹس کا یا اس کے ججز کا ہوگا ذکر۔ اس وجہ سے تقریباً 40 جو ہیں کلوزز 49 میں سے وہ کانسیکوینشل ان نیچر ہیں، یعنی کہ وہ آئین کی کسی کلوز کا وہ جو مفہوم ہے تبدیل نہیں کر رہے، اس میں صرف اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سر دوسرا ایک ایشو آیا ٹرانسفر آف ججز آف دی ہائی کورٹس۔